اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب اس دنیا سے رخصت ہو کر جو ہے عالم برزخ کی طرف یہ روانہ ہو جاتا ہے، جب یہ قبر کی تاریکی کو دیکھتا ہے، قبر کی اندھیری کوٹری کو دیکھتا ہے، تو اس وقت اس کو سب کچھ یاد آ جائے گا، اور یاد آنے کے بعد جو ہے پھر اللہ سے یہ درخواست کرے گا. کیا درخواست کرے گا؟ رب ارجعون، اے میرے رب، میں نے تو پچھلی جو میری زندگی تھی وہ تو میں نے گناہوں میں جو ہے بسر کر دی، وہ تو میری منمانی زندگی جس طریقے سے میں نے چاہا اس طریقے سے میں نے اپنی زندگی بسر کی ہے، لیکن آج میں نے سب کچھ دیکھ لیا، آج میری آنکھوں نے بھی دیکھ لیا، آج میرے کانوں نے بھی سن لیا، سب کچھ دیکھنے کے باوجود سب کچھ ہو گیا ہے. اب میری ایک ہی درخواست ہے، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے دنیا میں واپس دوبارہ بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں دنیا میں دوبارہ واپس جاؤں، واپس جانے کے بعد میں نیک عمل کروں، اس لیے کہ میں نے قبر کے وہ عذاب کو دیکھا ہے، میں نے قبر کے حالات کو دیکھ لیا ہے، میں نے سب کچھ دیکھ لیا. لیکن اللہ کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، وہ ایک بات تھی، کہنے والے نے وہ بات کہہ دی تھی، لیکن آپ نے اس کی بات پہ غور نہیں کیا. آپ نے کہا کہ یہ تو مذاق کرتا ہے. جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ کوہ صفا پر چڑھ کر جو ہے قریش مکہ سے کہا تھا، اے میرے گھر والوں، کان کھول کر سن لو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ لشکر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرے گا، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے کفار مکہ نے بیک زبان ہو کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جوانی ہمارے سامنے ہے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، آپ تو امین ہے، آپ تو صادق ہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ جیسا امانت دار ہم میں سے کوئی نہیں ہے، آپ جیسا سچا ہم میں سے کوئی نہیں ہے، تو آپ کیسے جھوٹ کہہ سکتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو سن لو، جس بات سے میں تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لو تو تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلے اس مجمع میں جس نے آپ کی خلافت کی تھی وہ کوئی پرایا نہیں تھا، بلکہ وہ آپ کا حقیقی چاچا ابو لہب تھا. اس نے بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا، تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، نعوذ باللہ اے محمد، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے. کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں پہ جمع کیا تھا کہ ہم اپنے باپ داداؤں، ہمارے باپ دادا کے گڑے ہوئے جو بت ہیں، جن بتوں کو ہمارے باپ داداؤں نے بنایا تھا، جن بتوں کو ہمارے باپ اور دادا پوجا کیا کرتے تھے، ہم بھی انہی بتوں کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا معبود مانتے ہیں، ہم ان کو اپنا خالق مانتے ہیں، اور تو یہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت بنے ہوئے ہیں ان بتوں کو چھوڑ کر جو ہے ہم ایک اللہ کو مانے، یہ تو ہلاک ہو جائے گا. لیکن ہوا کیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. لیکن یہیں پہ ابو لہب کی بات نہیں رکی، اس کی بیوی جو ہے وہ، ان دونوں میاں بیوی کی بات یہی نہیں رکی، بلکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اتنی دشمنی کرنے لگے کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ جنگل سے لکڑیاں لایا کرتی تھی، اور لکڑیاں لا کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی. لیکن پھر حشر کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب نے بجے میں کھڑے ہو کر ہاتھوں سے اشارہ کیا تھا کہ نعوذ باللہ محمد تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے. لیکن برباد جو ہے وہ ابو لہب ہو گیا. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ جو ہے شل ہو گئے، ابو لہب جو وہ برباد ہو گیا. اور ابو لہب جو ہے کوئی مفلس نہیں تھا، بلکہ عرب کا رئیس مانا جاتا تھا، مالدار مانا جاتا تھا. قرآن کریم نے کہا ما اغنى عنه ماله وما کسب. ابو لہب کے ہاتھ بھی شل ہو گئے، ابو لہب برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. اس کی جو مال و دولت تھی وہ بھی اس کے کام نہیں آئی. ما اغنى عنه ماله وما کسب. اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، اس کی جائیداد اس کے کام نہیں آئی. سیصلی نارا ذات لہب. ان قریب جو ہے وہ دہکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ داخل کیا جائے گا. جس طریقے سے مشرکین مکہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، ان کو کلمے کی دعوت دی کہ لوگوں تم ان دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ دو، تم ان بتوں کو چھوڑ کر جو ہے ایک اللہ کو اپنا خالق مانو، اللہ کو اپنا رازق مانو، اللہ کو مشکل کشا مانو، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ تو پاگل انسان ہے،
یہ پاگلو جیسے باتیں کرتا ہے، کبھی کہنے لگا یہ تو ساحر جیسے باتیں کیا کرتا ہے، کبھی کچھ کہنے لگے کبھی کچھ کہنے لگے۔ پھر لاسٹ میں یہ کہا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہمارے پاس جائیداد ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم مال و دولت جو ہے دے کر جو ہے اپنی جان کو جو ہے وہ چھڑا لیں، ہم مال و دولت دے کر اپنی جان کو چھڑائیں گے، لیکن کچھ وہاں کسی کو وہاں مال و دولت کام آنے والی نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی تھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قیامت کے منظر کو بیان کیا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کہ جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو اس سور پھونکنے کے ساتھ ہی فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہوگا سب کے سب جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس وقت جو زندہ ہوں گے ان پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی قبروں کے اوپر اور زیادہ جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ محسوس ہو جائے گا، الا من شاء اللہ، مگر ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھڑی سے بھی بچائے گا، جو اس وقت بھی جو ہے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ یہ تو پہلا مرحلہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے کے ساتھ ہی سب قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، اور قبروں سے کھڑے ہو کر جو ہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، اور میدان حشر کی طرف جو ہے وہ رواں دوا ہو جائے گا، میدان حشر کی طرف سب دوڑ پڑیں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین اپنے رب کی نور کی وجہ سے جو ہے بے نور ہو جائے گی۔ ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، جب زمین بھی بے نور ہو جائے، آج تو زمین روشنی بھی دے رہی ہے، ہم چاند کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سورج کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ستاروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سیاروں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جگمگا رہے ہیں، دن میں جو ہے سورج نکلتا ہے پوری دنیا کو جو ہے وہ روشن کر دیتا ہے، رات کو چاند نکلتا ہے، چاند کے ساتھ ستارے بھی نکلتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جو ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ ووضع الکتاب، تب نامہ اعمال بھی لایا جائے گا، وجیء بالنبیین، نبیوں کو بھی لایا جائے گا، والشہداء، اور شہداء کو بھی لایا جائے گا، وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان جو ہے وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان جو ہے وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جب بندہ کل قیامت کے دن جو ہے اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، نامہ اعمال کا دفتر جب ہر بندے کا کھلے گا تو اس وقت بندہ کہے گا کہ ہائے افسوس، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ مالی حاضر کتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، اس نے نہ گناہ صغیرہ کو چھوڑا ہے، اس نے نہ گناہ کبیرہ کو چھوڑا ہے، الا احصاها، مگر اس نے تو سب کچھ محفوظ کر لیا ہے۔ اس وقت انسان جھوٹ بولنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس وقت جو ہے ہماری زبانیں بات نہیں کریں گی، بلکہ بات کون کرے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کل قیامت کے لیے لوگوں تمہارے منہ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے ہیں، تمہاری زبانیں جو ہے وہ بات نہیں کر سکتی ہیں، ہاں کل قیامت کے دن اللہ کے ساتھ اگر بات کرے گا تو وہ ہاتھ بات کریں گے، اللہ کے ساتھ اگر بات کرے گا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر جو ہے وہ مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ جو ہے وہ باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے جو انہوں نے کیا ہے۔ لہذا میرے ایمانی بھائیوں، میں نے اور آپ نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ تو ایک عارضی گھر ہے، یہاں پہ جو ہے ہم چند دنوں کے مہمان ہیں، اس کے بعد ہم نے اپنے اصلی گھر کی طرف جانا ہے، اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف جانا ہے۔ کیوں؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، یہاں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا، باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ ہے میرے اور آپ کے پروردگار کی ذات۔
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ انسان کہاں جائے گا؟ دنیا میں رہ کر جو ہے ہم جو کچھ بھی کریں گے، چاہے ہم رات کی تنہائیوں میں رہ کر جو ہے گناہ کریں، یا دن کے اجالے میں رہ کر ہم گناہ کریں، یا گھر والوں سے چھپ کر کریں، برادریوں سے چھپ کر کریں، جو کچھ بھی کریں گے، یہ جو کرامن کاتبین ہے، دائیں کندھے پر جو نیک اعمال لکھنے والا ہے اور بائیں کندھے پر جو برے اعمال لکھنے والا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ کرامن کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم نے تمہارے ساتھ جو ہے دو فرشتے نگراں موجود رکھے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے ساتھ دو محافظ ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہاں تو مجھے اور آپ کو جو ہے اس چیز کا ادراک نہیں ہو رہا ہے، میں اور آپ جو ہے اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ واقعی ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، جو فرشتے ہمارے نیکی کو بھی لکھ رہے ہیں، جو فرشتے ہمارے گناہ کی کام کو بھی لکھتے ہیں۔ لیکن یہ نامہ اعمال کا دفتر جو ہے کل قیامت کے دن میدان حشر میں میرا اور آپ کا، ہم سب کا جو ہے وہ کھولا جائے گا، اور اکیلے بھی نہیں کھولا جائے گا، وہاں انبیاء بھی ہوں گے، وہاں اولیاء بھی ہوں گے، وہاں صلحاء بھی ہوں گے، وہاں سب موجود ہوں گے، گھر والے بھی موجود ہوں گے، اہل و عیال بھی موجود ہوگا، رشتہ دار بھی موجود ہوں گے، سب کے سب جو ہے وہاں پہ موجود ہوں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہر ایک بندے سے پوچھے گا، ہر ایک بندے سے حساب و کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے سے لے گا۔ سب کے سامنے جو ہے میرا اور آپ کا نامہ اعمال جو ہے وہ کھولا جائے گا۔ اس وقت بندہ جو ہے معذرت اگر پیش کرنا چاہے تو معذرت نہیں کر سکتا ہے۔ اس وقت کوئی بندہ یہ کہے کہ ہمارے خالق ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا، میدان حشر والا دن ہوگا، قبر والا دن ہوگا، عالم برزخ والی زندگی ہوگی، پھر کل قیامت کے دن میدان حشر میں حساب و کتاب بھی لیا جائے گا، ہمیں اس چیز کا کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن میں اور آپ جو ہے خود اس چیز پر گواہ ہے، اور کب گواہ ہے؟ جس وقت عالم ارواح میں اللہ نے ہر ایک کی روح کو بنایا، عالم ارواح میں ہر ایک کی روح کو پیدا کرنے کے بعد جو ہے پھر اللہ نے ہر ایک سے سوال کیا تھا، الستو بربکم، تمام روحوں کو جمع کرنے کے بعد عالم ارواح میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد پھر اللہ نے سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ تو اس وقت سب کی سب روحوں نے بیک زبان ہو کر یہ جواب دیا، قالوا بلا وربنا، سب نے بیک زبان ہو کر کہا جی ہاں بخدا آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ تو ہمارے خالق ہیں، آپ تو ہمارے مالک ہیں۔ یہ تو عالم ارواح کی بات ہے۔ اس وقت میں نے اور آپ نے جو ہے اس چیز کا جو ہے اقرار کیا ہے۔ اب اگر ہم انکار کرنا بھی چاہیں، ہم اگر معذرت کرنا بھی چاہیں تو ہم معذرت نہیں کر سکتے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے کس طریقے سے سوال و جواب کس طریقے سے اللہ اپنے بندے سے جو ہے وہ سوال کرے گا، بالکل آمنے سامنے، جس طریقے سے میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اور بندے اور اللہ کے بیچ میں نہ کوئی ترجمان ہوگا، نہ کوئی بیچ میں کوئی حجاب ہوگا، کوئی پردہ ہوگا۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی افسر کے پاس بات کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی بڑے آدمی کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو یا تو ہم جو ہے ایک چٹھی بناتے ہیں، ایک کاغذ پر ہم لکھ کر لے جاتے ہیں، یا ہمارے ساتھ جو ہے اس آفیسر کا جو ہے اس کا کوئی خصوصی آدمی ہوتا ہے، اس کا معاون ہوتا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہماری باتیں جو اس آفیسر تک پہنچاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ بندے کے اندر جو ڈر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے ساتھ جو ہے آفیسر کا کوئی معاون ہوگا، اس کا کوئی خاص آدمی جب ہمارے ساتھ ہوگا، وہ جب آفیسر کے ساتھ باتیں کرے گا تو اس کی وجہ سے دل میں جو ڈر تھا وہ ڈر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یا جب ہم کسی کاغذ پر لکھ کر لے جائیں گے، ہم اس کے ٹیبل کے سامنے وہ کاغذ رکھیں گے، وہ کاغذ تو پڑے گا، لیکن کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، نہ کوئی پردہ ہوگا، نہ کوئی ترجمان ہوگا کہ جو اس کی ترجمانی کرے گا۔
اللہ بندے سے ڈٹ سوال کرے گا اور بندے نے ڈٹ کے وہ جواب نہیں دیں گے۔ اور سوال کیسے ہوں گے؟ وہ میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار سے ایک انسان کے پاؤں اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے ہیں جب تک کہ اللہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرے۔ جب تک کہ اللہ اس بندے سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا تب تک جو ہے اللہ کے دربار سے جو ہے اس بندے کے جو ہے وہ پاؤں ہٹ نہیں سکتے، اس کے قدم ہٹ نہیں سکتے۔ وہ 5 سوال کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ میرے بندے، میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی، بتا اس زندگی کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ میرے بندے، میں نے تجھے زندگی عطا کی، میں نے تجھے عمر عطا کی تھی، بتا تو نے اس عمر کو کہاں پہ خرچ کیا؟